ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے قابل احترام بزرگان دین، محترم مکرم نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پردہ نشین ماؤں بہنوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ آج کی نشست کا جو موضوع ہے وہ باہر جو پوسٹر لگا ہوا ہے اس پر آویزہ ہے، اور یہ موضوع ہر وقت کی اہم ضرورت ہے، اور ہر انسان یہ دعویٰ کرنے میں یعنی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو ہے اس موضوع کا مخاطب نہیں ہوں، یعنی ہر آدمی اس کا مخاطب ہے، بات کرنے والا بھی اور بات سننے والا بھی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اور یہ ایسا سنگین نوعیت کا موضوع ہے کہ ہر آدمی گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو اس میں مبتلا نہ ہوں، اکثر و بیشتر لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں، اور یہ ایسا سنگین گناہ ہے کہ آدمی ہو یا عورت، دیندار ہو یا بے دین، بسا اوقات جب یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ یہ ہوتا ہے نا، آدمی جب کوئی گناہ کرے تو اسے گناہ سمجھے، اسے گناہ نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی اس کو یہ دعوت دے کہ آپ جو یہ گناہ کر رہے ہو تو اوپر وہ اپنی تعویلات پیش کرتا ہے کہ بھئی میں یہ گناہ نہیں کر رہا، میں جو ہے اس میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، اور اس گناہ کو جھٹلاتا ہے۔ اور یہ ایسا سنگین گناہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں باقاعدہ ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ بھئی اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس گناہ کو ایک مثال سے سمجھائے، اور وہ مثال اپنی نوعیت کی منفرد مثال ہے۔ یعنی جب کسی کو کوئی چیز سمجھانی ہو تو اس کے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے اور اس کے دل میں وہ بات نقش کرنے کے لیے مثال سے سمجھایا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو کوئی چیز مثال کے ذریعے سمجھائی جائے تو اس کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات حکیم ذات ہے،
علیم ذات ہے. تو اس لیے اللہ تعالی نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے دیا. وہ گناہ کیا ہے؟ غیبت کا گناہ. غیبت کے بارے میں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالی نے مختلف گناہوں کا ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک غیبت ہے کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کی غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور یہ غیبت ایسا سنگین گناہ ہے کہ گویا کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. کیا کھا رہے ہو؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. ایک ہے گوشت، اور دوسرا وہ ہے بھی انسان کا، اور تیسرا وہ انسان بھی تمہارا بھائی. تو کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے؟ نہیں. یعنی اس کی سنگینی اتنی سخت ہے. آج آپ دیکھیں ہماری محفلیں غیبت سے خالی نہیں. ہر محفل میں غیبت کا عنصر غالب ہے. جب دو آدمی بیٹھتے ہیں، دو عورتیں آپس میں بیٹھتی ہیں، فون میں ہلو ہائے ہوتا ہے، تو جو اصل موضوع ہوتا ہے وہ غیبت ہوتا ہے. عورتوں کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہو رہی، یہ غیبت ہے. نہیں. اگر کسی کو آپ کہیں نا کہ بھائی آپ غیبت کرو، کیا کر رہے ہیں؟ غیبت کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں یہ بات اس کے منہ پہ بھی بول سکتا ہوں، اس کے منہ پہ بھی بول سکتا ہوں. تو منہ پر بولنے سے وہ غیبت ختم نہیں ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کی تعریف بتلائی کہ غیبت کسے کہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں. یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں غیبت کے بارے میں بتا دوں. یعنی ہر وہ بات اپنے مسلمان بھائی کی کہنا اس کے پیٹھ پیچھے جب اس کے سامنے کہی جائے تو اسے برا لگے. ہر وہ بات اس کے پیٹھ پیچھے ایسی کہنا اگر اس کے وہ سامنے کہی جائے تو اسے وہ برا لگے، یہ غیبت. یعنی اس کی برائی بیان کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے اگر اس کے سامنے وہ برائی بیان کرو تو اسے برا لگے. صحابہ نے عرض کیا کہ اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے. وہ چیز اس کے اندر موجود ہے، وہ برائی ہے، اور تم اس کی پیٹھ پیچھے اس کو بیان کر رہے ہو. اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے اور تم اسے بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ کیا ہے؟ بہتان ہے. اور بہتان کا گناہ غیبت سے بھی بڑا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے مسلمان بھائی پر ایسا الزام لگا رہے ہیں جو اس کے اندر ہے نہیں، ایسی برائی کو اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں جو اس کے اندر موجود نہیں. تو گویا کہ آپ نے ایک مسلمان کی آبرو ریزی کر دی، ایک مسلمان کی عزت پامال کر دی. تو یہ اس سے ہی بڑھ کر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا غیبت جو ہے الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بدتر ہے غیبت کا گناہ. غیبت کا گناہ، آج آدمی زنا کو گناہ سمجھتا ہے، بے حیائی کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن غیبت کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. اور یہ غیبت آپ دیکھیں، غیبت ایسا گناہ ہے، ایک حدیث میں مثال سے بیان کیا جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، غیبت جو ہے انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے.
غیبت ایک ایسا اژدہا ہے جو انسان کے اعمال کھا جاتا ہے، اور جب انسان کے اعمال کھا گیا یعنی اس کی نیک اعمال دوسرے مسلمان بھائی کو مل گئے اور دوسرے مسلمان کی برائیاں اس کے اوپر۔ تو بھائی غیبت کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، غیبت سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت ارشادات عطا فرمائے تاکہ انسان اپنے آپ کو غیبت سے روکے۔ اور غیبت ایسا سنگین گناہ ہے، اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، انسانی معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے، دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، گھروں میں ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، بھائی بھائی کے دشمن بن جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی غیبت سے بچانا، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی غیبت سے بچانا۔ اور غیبت ایک ایسا گناہ ہے گویا کہ آپ جو ہے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے کے پاس تھے تو فرمایا کہ تیری عظمت، تیری قدر، تیری شان کیا ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو تیری عظمت سے بھی زیادہ ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، کعبے کو اگر کوئی ڈھا دے، کعبے پر کوئی حملہ آور ہو جائے تو سب مسلمان متحد ہو جائیں گے، ان کا خون جو کھولنے لگے گا، لیکن ایک مسلمان کی آبرو ریزی ہو رہی ہوتی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کی نوعیت کتنی بڑی ہے۔ آپ دیکھیں کعبے کا ڈھا دینا چھوٹا گناہ ہے، اور یہ ایک مسلمان کی آبرو ریزی کرنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے، کعبے کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ ہے، گویا کہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں شراب کا تعلق، آپ علیہ السلام نے شراب کی مثال دی نا کہ زنا جو ہے وہ غیبت جو ہے کیا ہے، زنا سے بھی بدتر ہے فرمایا۔ آپ دیکھیں آدمی زنا کرتا ہے، وہ آدمی توبہ کر لیتا ہے، اس کو گناہ سمجھ رہے، معاف ہو جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی غیبت کری، اب جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے آپ کو معافی نہیں ملے گی، تو کیونکہ آپ نے ایک مسلمان کا حق مارا ہے، بندے کا حق اس سے متعلق ہو گیا ہے۔ اگر اس کو یہ خبر پہنچ جائے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے تو اب آپ پر لازمی ہے کہ آپ اس سے معافی مانگیں، اور اگر اسے نہیں پہنچی خبر تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ اللہ تعالی سے توبہ کریں۔ اور جب ایسا کوئی موقع آئے کہ ہماری مجلس میں کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ کیا کریں، اپنی مجلس کا موضوع بدل لیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اسے اور چڑھاوا دیتے ہیں۔ ہاں وہ ایک غیبت کرتا ہے، ہم دو کرتے ہیں، وہ تیسری کرتا ہے، ہم چوتھی برائی اس کی بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے بھائی، اس مجلس کا موضوع وہ بدل دیں اور اللہ تعالی کے سامنے معافی طلب کریں۔ اس وقت اس بات کا استحضار ہو کہ بھائی میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، اور اللہ تعالی سے معافی کا طلبگار ہو۔ اور کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ غیبت کر سکتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہر موقع پر غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یہ وہی موقع ہے کہ اس میں غیبت کرنا صحیح ہے۔ ہم تو دوسرے مسلمان بھائی کو اس کے شر سے بچا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، شر سے۔ بھائی آپ کا کیا تعلق ہے، اگر ایک آدمی فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دہی دیتا ہے، ایک مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے،
تو اب آپ جو ہے بھائی کسی دوسرے مسلمان کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ معاملہ کرتے ہوئے ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا، تو یہ غیبت نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے کھلم کھلا کیا کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، جیسے کھلم کھلا شراب پیتا ہے، کھلم کھلا جو ہے سگریٹ پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو آپ جو ہے اس کی برائی کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ اس کو برا ہی نہیں سمجھتا وہ دوسرا آدمی جو کر رہا ہے کہ بھائی میں جو ہے کھلا کھلا شراب پی رہا ہے، ہاں، تو آپ جو اس کی برائی کریں تو اسے یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ اسے اس کی برائی کرو یا نہ کرو اسے کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی کچھ مواقع ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم جو غیبت کے دروازے ہی کھول دیں۔ آج کل جب فون پہ بات ہو رہی ہے، آپس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو غیبت پر غیبت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی مسلمان مشورہ کر رہا ہے کہ بھائی میری بیٹی ہے، فلاں آدمی سے میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا شب و روز آپ کے سامنے ہے، وہ کیسا ہے، تو آپ اس کی ذرا حقیقت بیان کر دیں، تو اگر آپ اس کی کوئی حقیقت بیان کریں گے تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے، لیکن ہم لوگ بس اس کی برائی پہ برائی، برائی پہ برائی۔ آج آپ کہیں پر مسجدوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یار وہ نمازی ہے نا، بہت عجیب آدمی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے وہ برائی۔ بھائی جب آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ مالی تعلق ہے، نہ کوئی آپ کا رشتہ داری اس سے منسوب کر رہے ہو، تو آپ برائی کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کو صرف یہ مل رہا ہے آپ کے گناہوں کا بوجھ، آپ گناہوں کا جو بوجھ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں غیبت کی سنگینی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے، کچھ لوگ تو معراج کا ہی انکار کر دیتے، ہاں، جو چیز ان کی عقل میں نہیں آتی اس کا انکار کرتے تھے۔ فرشتے عقل میں نہیں آ رہے، انکار، جنت عقل میں نہیں آ رہی، انکار، جہنم عقل میں نہیں آ رہی، اصل ان کی عقل ہے ان کی نظر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب تشریف لے گئے تو اللہ تعالی نے کچھ مناظر دکھائے، ان میں ایک منظر یہ بھی تھا کہ ایک آدمی جو ہے کیا کر رہا ہے، اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، بعض جگہ آتے کہ اپنے سینے کو بھی نوچ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ یعنی ایسا سنگین گناہ ہے، اس کی آپ دیکھیں نا، ایک مسلمان کے لیے ایک حدیث بھی کافی ہے، ہاں، اگر وہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک حدیث بھی کافی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی کافی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے، یعنی اس کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے مختلف ارشادات ارشاد فرمائے، تاکہ ایک مسلمان اس گناہ سے اپنے آپ کو روکے، اپنے گھر والوں کو روکے، اپنے ماتحتوں کو روکے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی مجالس میں اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ وآہل بیتہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو معاف فرما اور ہمارے اندر سے ہر طرح کے گناہ کی جو تاثیر سے ختم فرما، اور ہمیں جو نیک صالح انسان بنا۔ ہمارے گھروں میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو بھی اس گناہ سے بچا، ہمیں بھی اس گناہ سے بچا، اور اس گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری محفلوں کو اس گناہ سے پاک فرما،
ہمارے دلوں کو اس گناہ سے پاک فرما، ہماری زبانوں کو اس گناہ سے پاک فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، کشادگیاں پیدا فرما، ہر طرح کی تنگیوں سے، پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو ناچاقی ہے انہیں بھی ختم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ ہمیں جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔